الیکشن سے ایک دن پہلے میاں صاحب نے بڑی زبردست سیاسی تدبر اور حکمت کی بات کی تھی۔ وہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ عوام سے درخواست ہے، خدا کے واسطے ووٹ دیجئے گا، مینڈیٹ دیجئے گا تو بڑا واضح اور کلیئر دیجئے گا، چون چاں کا مربع اور مخلوط پارلیمنٹ مت بنائیے گا۔ بہرحال میاں صاحب کی تو خواہش ہی رہ گئی۔ ایسا مخلوط، ایسا ڈسٹریبیوٹڈ تقسیم شدہ مینڈیٹ آیا ہے نا اس دفعہ الیکشن کے نتیجے میں، اب تو کافی ریزلٹس اناؤنس ہو گئے کہ آپ تصور بھی نہ کریں کہ کس حد تک گندی بلیک میل ہونے والی وفاقی حکومت بنے گی جس بھی پولیٹیکل پارٹی نے بنائی، بھلے یہ پارٹی پی ٹی آئی کیوں نہ ہو جو کہ نہیں بنا سکتی، لیکن مسلم لیگ نون ہو یا مسلم پاکستان پیپلز پارٹی، جس پارٹی نے بھی حکومت بنائی، گویا آپ کی حکومت کی مثال ایک ایسی حکومت کی ہوگی جو اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارنے جا رہی ہے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مخلوط حکومت جس میں سادہ اکثریت بھی کوئی پارٹی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو لہٰذا چون چاں کا مربع سامنے آنے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اس کی سن لیجئے کان کھول کر کہ آج سے 2 دن پہلے میاں صاحب نے، پی ایم ایل این والوں نے جب سوچا اور دیکھا کہ ریزلٹس کافی حد تک بطور اکثریتی پارٹی ہم سامنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے رابطے کرنا شروع کیے۔ میں آزاد امیدواروں کی بات نہیں کر رہا، اکثریتی پارٹی کے طور پر تو انہوں نے رابطے شروع کر دیے۔ رابطہ کیا انہوں نے پاکستانی متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم والوں کو کراچی میں۔ ایم کیو ایم والوں کے پاس یاد رکھیے 17 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، یعنی کہ 17 ایم این اے ہیں۔ تو جب رابطہ کیا گیا تو آگے سے خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا جی کہ ابھی ہم تھوڑے مصروف ہیں، لہٰذا ہم آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے، تو ہم کل آپ کو جواب دیں گے۔ یہ جملہ میں نے پڑھا اور میں ہنس گیا۔ میں نے کہا دیکھو، مخلوط حکومت کے شاخسانے، یہ پارٹی ایم کیو ایم جس کو الیکشن سے ایک دن پہلے تک کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا، کوئی گھاس ڈالنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ پارٹی تتر بتر ہو گئی الطاف صاحب کے بعد۔ اب ان کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں تھا کراچی کے اندر، اور بلدیاتی انتخابات کے اندر جماعت اسلامی نے لینڈ مارک میجورٹی حاصل کر لی اور ایم کیو ایم کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن عام انتخابات کے اندر ایم کیو ایم جیسی تھکی ہوئی پارٹی کے پاس جو سب سے زیادہ بلیک میلسٹ رہی ہے، ان کے پاس 17 قومی اسمبلی کی نشستیں آ گئیں۔ جب میاں صاحب نے رابطہ کیا تو انہوں نے دیکھا بھائی اب تو ہمارے پاس 17 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، اور جو اوپر وفاق کے اندر سیاسی پولیٹیکل سینیریو بنا ہے، اتنی پیچیدہ مخلوط قسم کی گورنمنٹ کے کسی کے پاس سادہ اکثریت کے آدھے بھی ووٹ نہیں ہے، تو ایم کیو ایم والوں نے سوچا یہ بہترین ٹائم ہے بلیک میل کرنے کا۔ لہٰذا خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم جیسی پارٹی نے بھی نا پی ایم ایل این کو آگے سے آنکھیں دکھانا شروع کر دی، یعنی کہ یہ جو کل ابھی ٹائم نہیں ہے کل آئیے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا ایک ہی ہے کہ ابھی آپ یہ بتائیے آپ ہمیں دیں گے کیا، ہمیں ایک پاور شیئرنگ فارمولہ بتائیے، ہمیں کتنی وزارتیں دیں گے، کتنے کل کو فنڈز دیں گے، ہمیں کیسے طاقتور کریں گے، ہمیں کیسے نوٹ پکڑائیں گے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ پتہ ہے پی ایم ایل این کا معاملہ نہیں ہے جو گورنمنٹ بنائے گی، یہ معاملہ ہر اس سیاسی پارٹی کے ساتھ ہونے والا ہے جو وفاق میں جائے گی۔ پی ٹی آئی بھی چلی گئی نا، ایم کیو ایم کے 17 جو سیٹوں کا چنک ہے، اس کے بغیر وہ بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکتے۔ تو مخلوط گورنمنٹ کا مینڈیٹ تو عوام نے دے دیا، لیکن یہ مخلوط گورنمنٹ کس حد تک اب نقصان دہ پاکستان کے مستقبل کے لیے، خاص کر معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والی ہے، اس کا اندازہ ہمیں تب ہوگا جب آگے پاکستان کو اپنی اکانومی کو سیٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے سخت قسم کے معاشی فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تب پارٹیاں پہلے اپنی سودے بازی کریں گی، اپنے حق میں چیزیں ڈیمانڈ کریں گی، اس کے بعد الٹیمیٹلی کوئی پارٹی اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بل بھی پاس کر سکے۔ اب اس پیچیدہ اور مخلوط وفاقی حکومت کے ماحول میں، سیاسی منظرنامے میں، میں بتاتا ہوں تمام سیاسی پارٹی کے کارکنان کو کہ ایک اصول کو، اگر آپ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، جمہوریت کا دعوے دار کہتے ہیں، آپ کی پارٹی کہتی ہے خود کو، تو یہ اصول گلے میں تعویذ بنا کے ڈال لیں۔ وہ یہ کہ جو بھی حکومت وفاق میں آئے، یاد رکھیے گا ایسی کسی منفی سیاست کا حصہ کسی بھی پارٹی کے کارکن کو نہیں بننا چاہیے جس کے تحت اس کی پارٹی اگر اس کو یہ مشورہ دے کہ دھرنے دو، روڈ جام کرو، بلیک میل کرنا ہے، ہم نے سول نافرمانی کی تحریکیں چلانی ہے، یا کچھ ایسے اقدامات کرنے جس سے وفاقی حکومت نہ کرپل ہو کے رہ جائے، وہ جو ہے بالکل اسٹک ہو کے رہ جائے، جام ہو کے رہ جائے، ایسی کسی منفی سیاست کو بالکل سپورٹ مت کریں، کیونکہ آج جو کریں گے کل وہ آپ کے گلے پڑنے والا ہے۔ پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں غربت ہے، پریشانیاں ہیں،
آپ یہ مت سوچئے کہ آپ بلیک میلنگ کی سیاست کا حصہ بن کر کسی گورنمنٹ کو اگر خراب کریں گے، اس کے راستے روکیں گے، تو کل کو آپ کی گورنمنٹ آ گئی تو آپ کو کوئی کرنے دے گا۔ یہ وہ ملک ہے نا جہاں اگر آپ 2/3 میجورٹی بھی حاصل کر لیں اور آپ نے کسی چھوٹی سے چھوٹی مذہبی پارٹی سے پنگا لے لیا اور اس کے بعد وہ پارٹی اگر دھرنا دینے اسلام آباد پہنچ گئی نا، آپ کی 2/3 میجورٹی بھی نا بلیک میل ہو جائے گی اس کے ہاتھوں، کیونکہ آپ تشدد کریں گے، پولیس استعمال کریں گے، لاٹھی چارج ان پر کریں گے، ویڈیوز بنیں گی، شارٹس بنیں گے، پوری دنیا میں لوگ وائرل کریں گے اور آپ کے خلاف ایک ماحول کریٹ ہو جائے گا اوورال پاکستان کے اندر، اینٹائی گورنمنٹ ماحول، جس کے نتیجے میں وہی ہوگا جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا، یعنی کہ پھر فائدہ اٹھائیں گے وہ لوگ، وہ قوتیں اس ملک کے اندر، وہ ہمیشہ سے اس ملک میں فائدہ اٹھاتے رہے اور وفاقی حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں بعد میں۔ پھر اگر آپ ڈیموکریٹ خود کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے جس بھی پارٹی کی حکومت آئے، چاہے وہ آپ کی خواہش کے خلاف ہی کسی دوسرے کی آ گئی، آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، 5 سال اس کو پورے کرنے دینے، بھلے وہ عمران خان کی گورنمنٹ آ جائے، بھلے وہ PMLN کیا جائے یا پیپلز پارٹی کیا جائے، ان کو 5 سال پورے کرنے دیں۔ 5 سال کے دوران آپ اپوزیشن کریں، لیکن تعمیری اپوزیشن کریں، روڈ بلاک کرنے کی، دھرنوں کی اپوزیشن نہ کریں، ایسی کسی منفی سیاست کا حصہ نہ بنے جس کے نتیجے میں آپ کی پرسنل جان، مال، عزت جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو جائے۔